پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم و محنت سندھ سعید غنی نے کہا کہ وزیروں کو ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اصل تو وزیر اعظم ہی اس ملک کی معیشت کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ کو ہٹانے کی وجہ مہنگائی نہیں ہے۔ اگر تو مہنگائی کی بنیاد پر کسی کو ہٹنا ہوتا تو وزیر اعظم کو ہٹایا جانا چاہیے۔ اگر نااہلی اور نالائکی کی بنیاد پر کسی کو ہٹنا ہے تو حفیظ شیخ سمیت ان کی پوری کابینہ کو، وزیر اعظم کو، پنجاب کی پوری کیبنٹ کو جانا چاہیے۔ تو یہ جو کچھ ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے یہ پی ڈی ایم کی جیت ہے، اس لیے کہ ہم نے اس میدان میں جا کر حفیظ شیخ کو ہرایا جو وزیر اعظم پاکستان کا میدان تھا، اور وہاں اس کو شکست ہوئی۔ اب اس حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ حفیظ شیخ کو کنٹینیو کر سکیں، اس لیے اس کو ہٹایا گیا ہے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے وقار شاہ نے کہا کہ ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کے ساتھ وفاق میں حلیف بننے کے بعد اپنے تمام وہ مقاصد جو ایم کیو ایم بننے کے لیے تھے اس سے پیٹھ موڑ لی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے کچھ ایشوز جو ہم نے محسوس کیے کہ ان ایشوز پہ ہماری متحدہ قومی موومنٹ جو تھی وہ اس طرح اسٹانڈ نہیں لے رہی تھی جس طرح اسے لینا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو مرکز میں اتحادی بن گئے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے دوست سارے، اور انہوں نے اتحادی بننے کے بعد میرا ان سے یہی ایک اختلاف رہا کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ متحدہ قومی موومنٹ بیسکلی ہم نے بھی جب جوائن کی تھی تو اس بنیاد پہ کی تھی کہ ایک غریب متوسط طبقے کی ترجمانی کرے گی اور جو حقوق اور انصاف جو ہیں جو لوگوں کو دینے ہیں وہ ان کو ملیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے ان شہداء کو جنہوں نے قربانیاں دیں، ان کی فیملیز کو، اور اس کے بعد جو ہماری رابطہ کمیٹی ہے اس کے فیصلے، کچھ ایسے فیصلے جو کہ تحریک کے مفاد میں نہیں تھے اور عوام کے مفاد میں نہیں تھے، ان کے اوپر ہم نے آواز اٹھائی اور ہم نے گائے بگائے ان کو ان چیزوں سے آگاہ بھی کیا، مگر ہماری بات شاید انہیں سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم مردم شماری، حیدرآباد یونیورسٹی سمیت ایسے کئی معاملوں سے پیچھے ہٹ چکی ہے جو خالصتاً عوام کے مسائل تھے۔ مردم شماری کا مسئلہ بنا، ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ سے پی ٹی آئی سے اتحاد ہوا تو اس پہ آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ مردم شماری کہاں چلی گئی۔ ہمارے اس شہر کراچی کے حوالے سے بہت سارے پیکیجز اور حیدرآباد یونیورسٹی کی بات ہوئی، مگر آج تک وہ صرف نشستن برخاستن کی حد تک یہ تسلی دے کے چلے جاتے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم ہمارے پاس بڑا موقع تھا، ایم کیو ایم پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کے پاس بڑا موقع تھا کہ وہ جب اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے اور سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو ہم پولیٹیکلی پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہوئے ہم ان سے یہ اپنی باتیں منوا سکتے تھے، مگر ہماری قیادت جو ہے وہ اس طرف ان کی توجہ نہیں تھی، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قیادت ہی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حق نون لیگ کا ہے، چاہے وہ کسی کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کرے۔ کوئی بات کر رہے ہوں، کوئی فیصلہ کر رہے ہوں، کسی پہ رائے بن رہی ہو کہ ہمیں یہ اقدام کرنا ہے اور حالات یہ لگ رہے ہوں، مثال کے طور پہ اگر عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کا موشن ہم دینے کا فیصلہ کریں اور نظر یہ آ رہا ہو کہ سلیکٹرز نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، تو بھائی ڈسکشن میں تو یہ ہوگا نا کہ جی انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے، شاید محسوس ہو رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کو یہ تاثر دینا کہ جی کسی کے کہنے پہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ پنجاب میں اگر نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو بطور سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹرشپ پہ پہلا حق جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے۔ جس کو چاہیں وہ بنائیں، حمزہ کو بنائیں، مریم صاحبہ کو بنائیں، رانا ثناءاللہ کو بنائیں، کسی اور کو بنائیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے کہ جس کو چاہیں بنائیں، لیکن کسی جماعت کی جانب سے رائے دی جائے، اس رائے کو کسی غلط تناظر میں لینا، یہ جو ہے وہ نامناسب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے جتنے بھی تاریخی فیصلے کیے اس کے نتائج اس ملک، پارلیمنٹ اور عوام کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئے ہیں۔ 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد اے آر ڈی ختم ہوئی، اس وقت بھی غالباً اے پی ڈی ایم بنی تھی جس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی۔ اس اے پی ڈی ایم میں تقریباً یہ ساری جماعتیں شامل تھیں بشمول عمران خان کے، جو آج پی ڈی ایم کا حصہ ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 2007 کے انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے جو 8 میں ہوئے، لیکن جب میاں نواز شریف صاحب لاڑکانہ میں تشریف لے گئے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تعزیت کے لیے اور راضی کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو کہ وہ بائیکاٹ کریں، لیکن جب وہ باہر نکلے تو وہ راضی ہو کر نکلے تھے کہ وہ بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ پوری اے پی ڈی ایم نے بائیکاٹ کیا، پی ایم ایل این نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ 2008 کے انتخابات ہوئے،
اس کے نتیجے میں اس ملک میں 1973 کا آئین اصل صورت میں بحال ہوا، اس ملک میں صوبوں کو خود مختاری ملی، اس ملک میں NFC ایوارڈ ہوا، اس ملک میں وہ تاریخی کام ہوئے جس کا کبھی آپ سوچ نہیں سکتے تھے۔ اس وقت بھی جو PDM بنی، PDM نے جو فیصلے کیے اور پیپلز پارٹی کی رائے پر اگر وہ فیصلے تبدیل ہوئے، اس کا فائدہ PDM کو ہوا اور اس کا نقصان PTI کو ہوا، چاہے وہ ضمنی الیکشن کے عمل میں حصہ لینا ہو، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا ہو، تو اس کا فائدہ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ بہتر طور پر کیے ہیں۔